انٹرنیٹ پر یہاں وہاں چند بیانیں سن کر فلاں پڑوسی ملک کا ہو یا کہیں کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے آج ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. دیکھو فلاں صحابی نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا, فلاں صحابی نے فلاں کے ساتھ ایسا ظلم کیا. اللہ کے بندو, ہم اور آپ وہی کون سکتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے اپنی زبانوں کو دراز کریں جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب العالمین ان سے راضی واللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی. میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں یہ بڑی بات نہیں کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. جنہیں دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ وعبید اللہ وعبد الرحمن, کہ الگ الگ مقامات پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کو جنت کی ضمانت دی, جن صحابہ کی یہ گارنٹی ہے آج کے بعد وہ جو چاہے عمل کر لیں لیکن انہیں جنت ملنے والی ہے. میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی خیر بچائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں. ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ابو بکر تم ہو, میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کو چکلا دیا ہے, میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کو ان کے بدلوں کو دے دیا ہے, لیکن ایک تم ہی ہو میں نے تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا. کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی بات سے نوازے گا. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کیا کتنا کچھ نہیں کہا. پڑھتے جائیں آپ, اولئک هم المفلحون, اللہ کے لشکر نے قرار دیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم خیر البریہ. اتنے بہترین اوصاف سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رب العالمین نے نوازا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے محدود وقت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ان کی کیا شان ہے, ان کا کیا مقام ہے, ان کا کیا مرتبہ ہے, کتاب و سنت کی روشنی میں سرسری طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں. حاضرین گرامی, صحابہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے منتخب بندے ہیں. صحابہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں چن لیا ہے یہ وہ جماعت ہے. صحابہ یہ حق و باطل کا معیار ہے. صحابہ یہ حق و باطل کی پہچان ہے. صحابہ کیا کہنے ان کی عظمت کے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جنہوں نے اختیار کی, جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری, رب العالمین کی منتخب جماعت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم سے کوئی سوال کرے کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو ہم بتائیں کہ صحابی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به, جس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی, جس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. کس حالت میں؟ مؤمنا به, اس حال میں کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرتا تھا, اس حالت میں کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا, ومات, اور اسی پر اس کی موت ہوئی. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام, کہ جس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی اور اسی پر اس کی موت ہوئی. اگر کوئی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے لیکن بعد میں مرتد ہو جائے, اگر کوئی صرف پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے, آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے, لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, اس کلمے کا اقرار نہ کرے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہ کرے, ایسے لوگوں کو ہم صحابی نہیں کہیں گے. صحابی یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفات کے بعد یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہتے ہوئے جن کی وفات حالت ایمان اور حالت اسلام پر ہوئی، اس گروہ کو صحابی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی، ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کی شان کو اجاگر کیا۔ آخر کس لیے؟ اس لیے کہ صحابہ نے جو دین کے لیے، صحابہ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں کی، جو قربانیاں دی، رب العالمین کی راہ میں انہوں نے جو بھی خرچ کیا، چاہے وہ آدھا مدھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحابہ نے ایک مٹھی بھر ہی کیوں نہ دیا ہو، اور صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیں تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اے لوگو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، میرے صحابہ نے آدھا مدھ جو خرچ کیا ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ان کے ایمان کی بات تھی، یہ وہ صحابہ کرام کی اخلاص و للہیت کی بات تھی کہ ان کو یہ مقام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسوہ بنایا، نمونہ بنایا۔ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، کہ انصار و مہاجرین میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی۔ صحابہ میں اگر ہم کہیں تو صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو انصار ہیں۔ آخر مہاجرین کون ہیں؟ مکہ میں جو ظلم ہوا، جنہوں نے مکہ میں ایمان لایا اور انہوں نے مدینہ ہجرت کی، یہ لوگ مہاجرین ہیں۔ اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا، ان کی جو مدد کی اور ایسی مدد کی اپنے ساتھیوں کی، کسی کی دو بیویاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم شادی کر لو، یہ لو میرا مال لے کر جاؤ، یہ لو میرا مال بازار لے کر جاؤ، تم اس سے تجارت کرو، آدھا مال تمہارا آدھا منافع مجھے لا کر دینا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ انصار و مہاجرین میں ایمان لانے والوں میں جن لوگوں نے سبقت کی، والذین اتبعوهم باحسان، اور جن لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں نے جو ان صحابہ کی، انصار و مہاجرین کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی اور رب العالمین سے راضی۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسوٹی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حق کا معیار بتلایا کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، جس پر آج میرے صحابہ قائم ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اس پر قائم رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، ایسے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مخالفت کریں گے اور اپنے دلوں میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے تعلق سے بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آیت المؤمن حب الانصار، کہ جاننا چاہتے ہو پرکھنا چاہتے ہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، تو سن لو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے جس کے دل میں محبت ہے، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھے، ان پر طعن و تشنیع کرے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اپنی زبان دراز کرے، یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو آیت المؤمن حب الانصار
آیت المنافق بغض الانصار، ایسے لوگ منافق ہیں، ایسے لوگ سفاک ہیں، ظالم و جابر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسوہ بنایا۔ رب العالمین نے کہا کہ تم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اقتداء، ان کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنہ۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ جس دن پر، جس ایمان پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیا صحابہ کا ایمان الگ تھا؟ کیا صحابہ الگ دین پر تھے؟ کیا صحابہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کیا تھا؟ کیا صحابہ نے اللہ کو ایک نہ مانا تھا؟ انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کو تسلیم نہ کی، آخر کیا ضرورت تھی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ جس دین پر، جس ایمان، جس توحید پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہاں پر ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ شان صحابہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں اسوہ بنایا، انہیں نمونہ بنایا۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ آج جس دین پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اگر بعد میں آنے والے اسی دین پر رہیں گے، دنیا لاکھ چاہے اختلافات میں ہو جائے، منتشر ہو جائے، لیکن تم میرا اور صحابہ کا راستہ، طریقہ اپنائے رکھو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ جنت رہے گا۔ حاضرین گرامی، آج ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ ہم امام اہل السنہ، ہم اہل السنہ والجماعہ، ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہم نے جانا کہ صحابہ کی تعریف کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پیارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے بعد انہوں نے حالت اسلام میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی عظمتیں قرآن میں بیان ہیں، ان کی عظمتوں کا بیان پیارے نبی علیہ السلام نے کیا۔ تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ میں اور آپ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہماری طرح بشر تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اللہ کے منتخب بندے تھے ہی، لیکن یہ ہماری طرح بشر تھے۔ ان سے بھی کبھی بشری لغزشیں ہوئی، ان سے بھی کبھی تو میں ہوئی، لیکن ہم اسے بنیاد بنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اپنی زبانیں دراز کریں۔ ہم اپنی زبانوں سے کہیں کہ حضرت ابو بکر نے خلافت چھینی حضرت علی سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فلاں پر ظلم کیا، آل بیت کو حضرات صحابہ نے حق نہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو ہم لے کر جائیں اور رب العالمین سے ملا دیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو ہم افراط و تفریط سے کام لیں، اور حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم ظلم کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ آسمان کے ستارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے انہیں منتخب کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اس کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ کے دلوں کو پایا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی نصرت و مدد، ایمان کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، اس گروہ کو چن لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچے کو یہ سبق پڑھائیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنی زبانوں کو نہ کھولنا۔ انٹرنیٹ پر یہاں وہاں چند بیانیں سن کر فلاں پڑوسی ملک کا ہو یا کہیں کا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے آج ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ دیکھو فلاں صحابی نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں صحابی نے فلاں کے ساتھ ایسا ظلم کیا۔ اللہ کے بندو، ہم اور آپ وہی کون سکتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے اپنی زبانوں کو دراز کریں جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب العالمین ان سے راضی واللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، یہ بڑی بات نہیں کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، جنہیں دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ وعبید اللہ وعبد الرحمن، کہ الگ الگ مقامات پر پیارے نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کو جنت کی ضمانت دی، جن صحابہ کی یہ گارنٹی ہے آج کے بعد وہ جو چاہے عمل کرنے
ہیں لیکن انہیں جنت ملنے والی ہے، میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کس نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی خیر بچائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، آج دور جیسا ہی آگے چلتا جا رہا ہے، ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت، پیارے نبی علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کو فراموش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے سبق کو پڑھیں، پیارے نبی علیہ السلام کے شب و روز کا مطالعہ کریں، وہیں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جن اصحاب نے زندگی گزاری، پیارے نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو بھی پڑھیں، ہم ان کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کا موازنہ کریں، ان کے اعمال کے ساتھ اپنے اعمال کو دیکھیں، یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، آمنا وصدقنا، پیارے نبی علیہ السلام یہاں کہتے پیار حضرات صحابہ عمل کر لیتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے، آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، صحابی رسول وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے، صحابی رسول جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے، یہ نہ سوچا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے مجھ سے نہیں کہا تھا، یہ نہ دیکھا کہ پیارے نبی علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے سنا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، میرے کانوں تک یہ آواز آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننا تھا کہ صحابی رسول وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع اقتداء کی، جہاں پیارے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، تم نے جو میرا بہت ہی ساتھ دیا ہے، تم نے جو میری مدد کی ہے، تم نے ہر چیز میں جو قربانیاں دی ہیں، اپنی جان، اپنے مال اور میرے ساتھ جو تم نے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تم کو اس کا بدلہ دے دیا ہے، میں نے اس کا ہر چیز چکا دیا ہے، جس نے میرے ساتھ احسان کیا اس کا بدلہ میں نے اسے دے دیا ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا بندہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کے احسان کے بدلے کو چکا دیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابوبکر تم ہو، میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کو چکلا دیا ہے، میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کو، ان کے بدلوں کو دے دیا ہے، لیکن ایک تم ہی ہو، میں نے تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے پاس سے نوازے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کیا کتنا کچھ نہیں کہا، پڑھتے جائیں آپ، اولئک هم المفلحون، اللہ کے لشکر انہیں قرار دیا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم خیر البریہ، اتنے بہترین اوصاف سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رب العالمین نے نوازا۔ ایک ایک صحابی کو اگر آپ لیتے جائیں وقت ناکافی ہے، یہ بحر بے کراں ہیں، بہت وقت کی ضرورت ہے کہ ان صحابہ کرام کی سیرتوں کو بیان کیا جائے، اجمالی اور سرسری طور پر یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متعلق اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں، اور صحابہ کرام سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم اگر دعوے دار ہیں، ہم خود رسول ہیں، ہمیں حضرت حسن و حسین سے محبت ہے، ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں فاطمہ، ہمیں اللہ کے دیگر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء، آپ کے آل بیت سے محبت ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی اطاعت کی جائے، محبت کی علامت یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کے راستے پر چلا جائے، محبت کی علامت یہ نہیں کہ سال میں ایک بار اپنے گالوں کو پیٹا جائے، سال میں ایک بار یا حسین نہ تم نہ رہے ہم نہ ہوئے، ان نعروں کا نام محبت نہیں ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ دنیاوی محبتوں میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کہہ دے انسان محبت کو، یہ دن نہیں رات ہے، انسان تسلیم کر لیتا ہے، انسان تسلیم کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ کہ محبت میں، اور یہ ہماری کیسی محبت ہے، ہم دعوے دار کریں ہم حب رسول ہیں، ہم حضرات صحابہ کرام سے محبت، ہم سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ یہ سارے لوگ وہابی ہیں، یہ سارے لوگ
منافق ہیں، یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ محبت نام ہے اطاعت و فرما برداری کا، محبت نام ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت میں اور آگے بڑھتے جائیں، ان کی اطاعت و فرما، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارا چہرہ حضرات صحابہ کی طرح ہو، ہمارا لباس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی طرح ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ایمان، اسلام کے لیے ہماری غیرت، یہ ان ساری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خاطر اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ہونی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، ایک اہم بات جو ہم سب کو جان لینی چاہیے کہ اگر ہم دعوے دار ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت کا، ان کی محبت کا، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، اس لیے کہ جب ہم کسی انسان کے بارے میں جانیں گے تبھی ہم اسے محبت کریں گے۔ اگر ہم صرف دعوے دار ہیں محبت رسول کے، دعوے دار ہیں ہم حضرات صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، آ کر کوئی پوچھ لے کہ ابو بکر یہ کون سے خلیفہ تھے، حضرت عمر خلیفہ تھے کہ نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا؟ اگر ہم ان سوالوں کا جواب نہ دے سکیں آخر ہماری محبت بھی جھوٹی ہے، آخر ہماری محبت بھی جھوٹی ہے۔ اس لیے محبت جھوٹی ہے کہ ہم جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو نہیں پڑھا، ہم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درس کو نہیں پڑھا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے، ہم کوئی یہ نہ معذرت نہیں پیش کر سکتا، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کتاب نہ مل سکی، مجھے سننے کے لیے کوئی صحیح بیان کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ملا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو نہ جانا۔ دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے علمی اعتبار سے بھی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ایک زمانہ تھا اگر کوئی کہہ لیتا کہ عربی زبان میں تاریخ تھی، عربی زبان میں حضرات صحابہ کی سیرتیں تھیں، میں نہیں پڑھ سکا، عذر قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے صحابہ کرام کی سیرت کو نہیں پڑھا تو یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری دین سے دوری ہے اور یہ ایسا عذر ہے جو قابل قبول نہیں۔ اس لیے کیوں آپ جس زبان کے بھی جاننے والے ہوں، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، تیلگو، ہندی، دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں کہ جس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اصحاب کی سیرت کو بیان نہ کر دیا گیا ہو، اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں کہ جس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اصحاب کی سیرت کو علماء نے اپنی تقاریر میں، اپنے محاضرات میں بیان نہ کیا ہو۔ یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے علم نہیں۔ امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پڑھاتے جیسے ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، جیسے ہم نے قرآن مجید کا حرف بحرف پڑھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت، حضرت عمر فاروق کی سیرت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی وغیرہ کی سیرت ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی پڑھاتے جیسے ہم نے قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ امام مالک دار الہجرہ مالک بن انس نے کہا تھا کہ ہم نے ایسے اپنے بچوں کو سیرت پڑھایا ہے، اور دنیا کے اندر جتنا کام ہوا، اور آپ کے علم کے لیے بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہر ناحیے سے کام ہوا ہے اور ہر زبان میں کام ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے سے لے کر آپ کے بیٹھنے تک، آپ کی دن کے اجالوں سے لے کے رات کی تنہائی تک، آپ کے دعوتی اصول کو، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی توحید، آپ کے معاملات، آپ کے کاروبار، اور اسی طرح آپ کے اصحاب کی زندگیوں کا بھرپور نچوڑ کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر آپ پڑھنا چاہیں، ہماری کتاب ہمارے نبی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی مختصر ہے، اور اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تجلیات نبوت، اور اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں الرحیق المختوم، الرحیق المختوم آپ کو عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں مل جائے گی۔ اور اگر آپ اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیں گے تو عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیرت عمر فاروق، سیرت عثمان، سیرت علی، ہم ان کتابوں کو پڑھیں۔
اگر ہم سننا چاہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو مستند احادیث کی روشنی میں، تو فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی آپ سرچ کریں سیرت النبی، آپ کا 35 سے زائد ایپیسوڈ میں آپ نے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جہاں بیان کیا، وہیں پر آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ جہاں پر آپ کو سرچ کریں گے عبدالعظیم مدنی، جہاں پر آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مکمل ملے گی، وہیں پر آپ کو عشر مبشرہ کی سیرت مل جائے گی، وہیں پر آپ کو صحابیات کی سیرت ملے گی۔ آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت نکالیں دین کے لیے۔ اور ایک اہم بات جو میں نے اس سے پہلے بھی خطبہ جمعہ میں آپ کی اس مسجد میں کہا تھا کہ خطبہ جمعہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ دن رکھا ہے، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ حاضرین جمعہ یہ بات یاد رکھیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کی محفلوں میں، دنیا کی دعوتوں میں اگر انسان کتنے دیر کے لیے جاتا ہے، 2 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کی شادیاں، ہمارے ولیمے کیا کہنے، آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی ہم گئے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 گھنٹے سے کوئی اپنے گھر واپس آ جائے۔ اللہ کی دعوت، یہ اللہ کی پکار ہے، وَإِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کے لیے پکار لگائی جائے تو سارے کاروبار کو چھوڑ دو، دنیا دار کو چھوڑ دو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے دوڑ پڑو، جلدی کرو۔ ہمارے پاس دنیا کے اندر وہ صحابہ کرام کی بھی زندگیاں تھی، ان کے پاس نہ تو کوئی گھڑی تھی، نہ مائکرو فون تھا، نہ سال سے اعلانات ہوتے تھے فلاں مسجد میں فلاں وقت پر ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت ملنے کے بعد آج ہم اتنے ہی ناشکرے ہیں اور اتنے ہی دین سے دوری ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس جانب توجہ دیں۔ جمعہ کا دن یہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ خطیب کے 1 ماہ میں 4 خطبات جمعہ آئیں گے، 1 ماہ میں 4-5 آئیں گے، اب ہماری مسجد میں 12:45 سے خطبہ جمعہ ہے، آپ مسجد میں 12:30 بجے حاضر ہو جائیں، 10-15 منٹ پہلے حاضر ہو جائیں، صرف 1 گھنٹہ آپ کو اللہ کے لیے دینا ہے۔ 1 گھنٹہ آپ اللہ کے لیے دیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کا ایمان درست ہوگا، سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہوگا، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، سب سے پہلے آپ اپنے خالق کو پہچانیں گے، سب سے پہلے آپ اپنے نبی کو پہچانیں گے، اس کے بعد آپ ان کے اصحاب کو پہچانیں گے۔ یہ منبر و محراب اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں صحیح راستے پر رکھا ہے۔ یہاں سے صرف قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہم یہاں کوئی قصے کہانیاں آپ کو نہیں سناتے، ہم یہاں آپ کو کسی باباؤں کی سیرت نہیں سناتے، ہم یہاں آپ کو دنیا بھر کے واقعات نہیں سناتے۔ یہاں سے آوازیں گونجتی ہیں قال اللہ قال الرسول، یہاں سے آواز لگائی جاتی ہے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرات صحابہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد کون لوگ تھے اور ہمارا کیا فریضہ ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم کیسے جانیں۔ یہاں سے آپ کا ایمان درست ہوگا، آپ کے اندر ایمانی چاشنی پیدا ہوگی، آپ 4 خطبات جمعہ وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر سنیں گے۔ آج آپ نے عظمت صحابہ سنا، کل کوئی اور سنیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ تاخیر سے آئیں، نہ تو میرا کچھ جائے گا، نہ تو دوسرے خطیب کا کچھ جائے گا، نہ آپ کے آنے سے میرا کوئی فائدہ ہوگا، نہ آپ کے نہ آنے سے میرا کوئی نقصان ہوگا۔ آپ آئیں گے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کو سمجھ کر آئیں، اور یہ بات یاد رکھیں اگر آپ کا یہ لازمی امور بن گیا ہے، آپ دنیا کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ کو جمعہ کے لیے وقت نہیں مل رہا، آپ مسجد میں وقت سے پہلے حاضر نہیں ہو رہے، آپ گنہگار ہیں، ایسا شخص گنہگار ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ نے جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھا، اور رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے آداب کو پیارے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اس کے آداب کو بتلایا ہے۔ اگر ہمارا یہی طریقہ رہا، اگر ہمارا یہی معمول رہا کہ ہم وہی آخر میں جو بے ڈھنگی پہلے 30 نظر آتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس مسجد میں کہا تھا کہ ہمارے لوگ کب نکلتے ہیں، جب خطیب صاحب منبر پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اذانیں بلند ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں۔
پھر ہمارے خطیب جب کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور جب اپنی مسجدوں تک آئیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد مسجدیں ڈھونڈیں گے کہ فلاں مسجد میں اتنے بجے ہے، فلاں مسجد میں اتنے بجے ہیں. پھر ایسے ہی ہمارے جمعے ضائع ہوتے جائیں گے، ایسے ہی ہمارا علم ضائع ہوگا، نہ ہم اپنے آپ کو پہچان پائیں گے، نہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کو جان پائیں گے، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم اس جانب کی توجہ دینے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے. کہ خطبات جماعت ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہمارے ایمان میں، ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا. وقت کافی ہو چکا ہے، میں ان چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے والا بنا. رب العالمین تو ہمیں صحیح توفیق، صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ جس طرح ہم دنیا میں دعوتوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تیرے اس گھر میں وقت سے پہلے میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین تو ہمیں ہماری اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو تو ایمان کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، خاتمہ بالخیر فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب حلیم.